بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قابل احترام دینی و ایمانی بھائیوں، اللہ پاک نے جس طریقے سے انسان کی شکل و صورت الگ بنائی ہے اور اس طریقے سے اللہ پاک نے اس دنیا کا موسم الگ بنایا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی درمیانی لیول پر ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی شکل و صورت سب کی الگ بنائی ہے، سوچنے کا طریقہ کار سب کا الگ بنایا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ پاک نے سب کے مزاج بھی الگ بنائے ہیں۔ ایسا ممکن ہوتا ہے کہ کبھی کسی ایک بات پر کوئی ایک متفق ہو جائے، باقی کے دو متفق نہ ہو، یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام پر دو لوگ متفق ہو جائیں اور ایک آدمی متفق نہ ہو۔ یہ مزاج کی علیحدگی کا، مزاج کے الگ ہونے کی سب سے واضح دلیل ہے۔ بہرحال بات یہ ہے، انسان کا مزاج الگ الگ ہے اور یہ فطری چیز ہے۔ پاک پروردگار نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اختلافات آئے دن نہ صحیح بلکہ ہر لمحہ اور ہر منٹ اختلافات ہوتے ہیں۔ ایک معمولی سی ہم گھر میں رہتے ہیں تو اس میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں، یہ شروع دن سے یہی چلا رہا ہے۔ جب اللہ پاک نے انسان کا رہن سہن کا، کھانے پینے کا ذوق الگ بنایا اور انسان کی چوائس، انسان کی پسند الگ بنائی، موٹی اور ظاہر سی بات ہے کہ اختلاف تو ہوگا، لیکن اللہ پاک نے اس اختلاف کے ساتھ مرج ہو کر، جوائن ہو کر رہنے کا طریقہ کار بھی بیان فرمایا۔ کہیں قرآن میں یہ فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجنا تھا تو اللہ پاک نے فرمایا قُولُوا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرو۔ اور کہیں قرآن مجید میں فرمایا گیا قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے جب بھی بات کرو بہتر بات کرو۔ پتہ چلا کہ انسان کے نفسانیت کا، انسان کے مزاج کا اور انسان کے ذوق کا مزاج خیال رکھتے ہوئے سامنے والے کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، یہ انسان کے اعلیٰ کردار کی اور انسان کی کامیابی کی ایک مضبوط اور ٹھوس دلیل ہے۔ آج ہم کو جو بات کہنا ہے اور سننا ہے وہ بات یہ ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بات، عوام ہو یا خواص، یہ بات عام ہے کہ جب بھی اللہ ماشاءاللہ بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جو اختلاف کے باوجود ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے ملتے، لیکن یہ تعداد بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ آج کل اختلافات ہوتے ہیں، اختلاف ہونا بری بات نہیں۔ تفسیر معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اختلاف اگر کوئی نہ کرے تو دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، یا تو وہ مفاد پرست ہیں، مطلب اپنے فائدے کے لیے وہ لوگ اختلاف نہیں کر رہے۔ نمبر دو، یا تو وہ غبی ہیں، اتنے کن ذہن ہیں کہ ان کا ذہن چلتا ہی نہیں، یعنی کہ دوسرے سوچ کی طرف، ایک نئے رائے کی طرف اور ایک نئے مشورے کی طرف۔ اختلاف ہونا یہ عقل مندوں کی دلیل ہے، اور اختلاف کو حدود میں رکھنا یہ انسان کے اعلیٰ کیریکٹر کی، اعلیٰ کردار کی، یوں کہیے ایک شریف، سمجھدار اور سنجیدہ انسان کی دلیل ہے۔ اختلافات کس کے نہیں ہوئے؟ شروع زمانے سے ہم دیکھتے آئے، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے درمیان اختلاف ہوا، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور اس بات کی اطلاع حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملی تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اہلیہ نے کہا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے تو آپ سے جنگ کی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج اس دنیا کا، اس روئے زمین کا سب سے بڑا فقیہ اور سب سے بڑا عالم اڑ گیا۔ اس طریقے سے آپ دیکھ لیجئے، امام مالک ہیں، امام اعظم ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، بیسیوں اور سووں اور ہزاروں ایسے مسائل ہیں جو اختلافی ہیں، لیکن ایک دوسرے کی قدر، ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کی عزت، محبت، احترام اور جذبہ قابل تقلید، قابل ستائش۔
اور ہم ابھی اگر دیکھیں، ابھی حال میں ماضی میں آزادی سے پہلے ہمارے مشہور بزرگ حضرت مدنی اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو بھی دیکھیں۔ حضرت مدنی کانگریس کے حامی تھے، وہ کانگریس کو اس ملک کے لیے، قوم کے لیے مفید سمجھتے تھے، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ کے حامی تھے اور اس کو مفید سمجھتے تھے۔ لیکن ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی محبت ان کے دل میں کیا تھی، اللہ، نہایت قابل تقلید۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے تھے، حضرت تھانوی اس زمانے کے مجدد ہیں، اور انہوں نے اسلام کی اس وقت خدمت کی جبکہ دین کو ان کی بہت ضرورت تھی، اور جب کبھی حضرت مدنی سے کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا، جیسے کہ واقعہ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی کے پاس پہنچے کہ مجھے آپ سے بیعت ہونا ہے، وہ حضرت مولانا عبد الماجد رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے اور فرمایا، حضرت آپ اس کو بیعت فرما لیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کام تقسیم کیا جائے گا، جو شخص مجھ سے بیعت ہوگا اصلاحی تعلق آپ سے ہوگا، اور اگر کوئی آپ سے بیعت ہوگا تو اصلاحی تعلق مجھ سے ہوگا۔ چنانچہ حضرت مولانا دریابادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی سے بیعت ہو گئے۔ اس طریقے سے حضرت تھانوی کے دل میں ادب، احترام حضرت مدنی کا کیا ہے آپ دیکھ لیجیے۔ ایک مرتبہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ تھانہ مون حاضر ہوئے، فجر کی نماز کی امامت فرمائی، اور اس دن جمعہ کی رات تھی، الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ جب آیت سجدہ پر آپ نے سجدہ فرمایا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو کچھ لوگ رکوع میں چلے گئے اور کچھ لوگ رکوع سے اٹھ گئے۔ نماز کے بعد اس دوران چیلے گوئیاں شروع ہوئی، آپس میں لوگ باتیں کرنے لگے کہ بھئی نماز ہی نہیں ہوئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے، ہم عوام کے لیے اور خواص کے لیے بھی قابل تقلید نمونہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ لوگ فرماتے ہیں کہ نماز نہیں ہوئی، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس نماز کی برکت سے ہماری زندگی کی سارے نمازیں قبول ہیں۔ اور ایک موقع پر فرمایا، حضرت مدنی میں دو چیزیں ہیں، نمبر 1 مجاہدہ، نمبر 2 تواضع۔ سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ حضرت مدنی اور حضرت تھانوی دونوں میں باوجود ہے کہ شدید سیاسی اختلاف ہے، شدید سیاسی نظریہ بالکل دونوں کا الگ الگ ہے، لیکن احترام، ایک دوسرے کی محبت دل میں کیسی ہے آپ دیکھیے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی دونوں میں اختلاف تھا۔ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مسند شیخ الحدیث سے اترنے کے بعد ہی حضرت مدنی وہاں پر جلوہ فرما ہوئے، لیکن جب آپ آسام تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک خاص چائے کی پتی آپ چاہتے تھے کہ وہیں سے ڈاک کے ذریعے سے جتنا ہو سکے جلدی حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ جائے، لیکن کسی وجہ سے آپ ساتھ لے آئے، اور حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، ڈولی پر سوار تھے، ان کو بھی محبت کی تڑپ، محبت کا جذبہ ان کے دل میں بھڑکا، انہوں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے پاس ڈولی کو رکانے کے لیے کہا اور ملے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ خود چل کر آئے اور آپ نے حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ پتی پیش فرمائی جو آسام کی مشہور پتی تھی، اور جو حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سکون کا باعث تھی۔ یہ چند چھوٹے واقعات ہیں، ان اکابر کے ہیں جن کے ہم دن رات نام لیتے تھکتے نہیں ہیں، ان اکابر کے ہیں جن کے واقعات سنانے بیٹھ جائیں تو گلا سوکھ جائے لیکن واقعات کبھی ختم نہ ہو۔ ذہن میں آتا ہے کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتا چل۔ آج ضرورت ہے اختلاف کے باوجود اپنے اندر حدود پیدا کرنے کی۔ اختلاف ہونا یہ عقل مندی کی دلیل ہے، اختلاف کے باوجود سامنے والے کی عزت، احترام، محبت اور اس کی تکریم کرنا یہ ایک عالمانہ شان ہے۔ اسی نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حضرت تھانوی کا تذکرہ فرمایا، چونکہ دونوں میں سیاسی اختلاف تھا۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا، اپنے منہ میں انگلی پکڑی اور فرمایا خاموش رہو،
وہی میرے پاس بھی نہیں آئی ہے، وہ عالم ہے۔ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب حضرت تھانوی کا تذکرہ ہوا، فرمایا خاموش رہو، وہ عالمانہ شان رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے بڑے بزرگوں کے وہ چند نمونے جو ہمارے لیے قابل تقلید ہیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، چاہے ہم کسی مدرسے کے ناظم ہوں، کسی مدرسے کے استاد ہوں، کسی تنظیم کے محرک اور سرکردہ ہوں، رکن ہوں، ہم اپنے اندر وسعت ظرفی پیدا کریں، ہم اپنے اندر سامنے والے کا جو ہے احترام اپنے دل میں پیدا کریں۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔